بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک بازار سے ایک مغرور بندہ گزر رہا تھا کہ اس کی نظر سر پر ایک ڈول اٹھائے عورت پر پڑی۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور نخوت سے پوچھا، اے مائی، کیا بیچ رہی ہو؟ عورت نے کہا، جی میں گھی بیچ رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا، اچھا دکھاؤ تو کیسا ہے؟ گھی کا وزنی ڈول سر سے اتارتے ہوئے کچھ گھی اس آدمی کی قمیض پر گرا تو یہ بہت بگڑ گیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، نظر نہیں آتا کیا میری قیمتی قمیض خراب کر دی ہے تو نے؟ میں جب تک تجھ سے اس قمیض کے پیسے نہ لے لوں تجھے تو یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ عورت نے بے چارگی سے کہا، میں مسکین عورت ہوں اور میں نے آپ کی قمیض پر گھی جان بوجھ کر نہیں گرایا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو۔ اس آدمی نے کہا، جب تک تجھ سے دام نہ لے لوں میں تو تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ عورت نے پوچھا، کتنی قیمت ہے آپ کی قمیض کی؟ اس شخص نے کہا، 1000 درہم۔ عورت نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا، میں فقیر عورت ہوں، میرے پاس 1000 درہم کہاں سے آئیں گے؟ اس شخص نے کہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ عورت نے کہا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے یوں رسوا نہ کرو۔ ابھی یہ آدمی عورت پر اپنی دھونس اور دھمکیاں چلا ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ نوجوان نے اس سہمی ہوئی عورت سے ماجرا پوچھا تو عورت نے سارا معاملہ کہہ سنایا۔ نوجوان نے اس آدمی سے کہا، جناب میں دیتا ہوں آپ کو آپ کی قمیض کی قیمت، اور جیب سے 1000 درہم نکال کر اس مغرور انسان کو دے دیے۔ یہ آدمی 1000 درہم جیب میں ڈال کر چلنے لگا تو نوجوان نے کہا، جاتا کدھر ہے؟ آدمی نے پوچھا، تجھے کیا چاہیے مجھ سے؟ نوجوان نے کہا، تو نے اپنی قمیض کے پیسے لے لیے ہیں نا؟ آدمی نے کہا، بالکل، میں نے 1000 درہم لے لیے ہیں۔ نوجوان نے کہا، تو پھر قمیض کدھر ہے؟ آدمی نے کہا، وہ کس لیے؟ نوجوان نے کہا، ہم نے تجھے تیری قمیض کے پیسے دے دیے ہیں، اب اپنی قمیض ہمیں دے اور جا۔ آدمی نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، تو کیا میں ننگا جاؤں؟ نوجوان نے کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ آدمی نے کہا، اور اگر میں یہ قمیض نہ دوں تو؟ نوجوان نے کہا، تو پھر ہمیں اس کی قیمت دے دے۔ اس آدمی نے پوچھا، 1000 درہم؟ نوجوان نے کہا، نہیں، قیمت وہ جو ہم مانگیں گے۔ اس آدمی نے پوچھا، تو کیا قیمت مانگتے ہو؟ نوجوان نے کہا، 2000 درہم۔ آدمی نے کہا، تو نے تو مجھے 1000 درہم دیے تھے۔ نوجوان نے کہا، تیرا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آدمی نے کہا، یہ بہت زیادہ قیمت ہے۔ نوجوان نے کہا، پھر ٹھیک ہے، ہماری قمیض اتار دے۔ اس آدمی نے کچھ روحانسا ہوتے ہوئے کہا، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے؟ نوجوان نے کہا، اور جب تو اس مسکین عورت کو رسوا کر رہا تھا تو؟ آدمی نے کہا، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ نوجوان نے حیرت سے کہا، کمال ہے کہ یہ تجھے ظلم لگ رہا ہے۔ اس آدمی نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جیب سے 2000 نکال کر نوجوان کو دے دیے، اور نوجوان نے مجمع میں اعلان کیا کہ 2000 اس عورت کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اکثریت کا حال ایسا ہی ہے، ہمیں دوسروں کی تکلیف اور توہین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو ظلم محسوس ہوتا ہے۔ اگر معاشرتی طور پر ہم دوسروں کی تکلیف کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں
تو دنیا کی بہترین قوموں میں ہمارا شمار ہو۔ اگر وقت ملے تو سوچئے گا، میرا ایک فوتگی والے گھر جانا ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا بہت ہی زیادہ رو رہا ہے۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ جو فوت ہوئے ہیں وہ رونے والے کی والدہ تھی۔ میں ہکا بکا ایک طرف کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ بھرپور جوانی کے وقت اتنا بے رحم دکھ اس نوجوان کو آدھا کر دے گا۔ مجھ سے اس کا رونا دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، اس کی چیخیں لگتا تھا قیامت لے آئیں گی۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنی ماں باپ کا۔ اچانک ایک بھائی صاحب آگے آتے ہیں، وہ اس سے کھانے کا مینیو پوچھتے ہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس حالت میں کھانا کیسے کھا سکتا ہے، اس سے تو صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان لوگوں کے کھانے کی بات کر رہے تھے جنہوں نے گھر افسوس کرنے آنا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے؟ ان کے گھر کوئی شادی یا سالگرہ کا فنکشن نہیں ہے، بلکہ ایک لڑکے کی جنت اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ بجائے اس چیز کے کہ ہم اس گھر کا حوصلہ بنیں، اس گھر کے دکھ میں شریک ہو جائیں، الٹا وہ لوگ ہماری گندی اور کبھی نہ مٹنے والی بھوک کا بندوبست کرنے میں لگ گئے ہیں۔ کیا ہم اس قدر بے حس اور گھٹیا قوم ہیں کہ میت والے گھر بھی کھانا پینا نہیں چھوڑتے؟ اور پھر جنازے کے بعد گھناؤنا کھیل شروع ہوا، ایک ایسا کھیل جسے دیکھ کے کسی غیرت مند کو موت آ جائے، مگر ہمیں نہیں آتی۔ وہی لڑکا جس کی دنیا لٹ گئی، برباد ہو گئی، ہاں وہی لڑکا روتی آنکھوں کے ساتھ ان بھوکی ننگی زندہ لاشوں جن کی عقابوں پہ ماتم کرنا چاہیے ان کو کھانا دے رہا ہے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیوں یہ غیرت سے مر نہیں جاتے؟ پھر میرے کانوں نے سنا کہ ایک آدمی نے اسی لڑکے کو آواز دے کے کہا کہ بھائی یہ پلیٹ میں لیگ پیس ڈال کے لانا۔ اف میرے خدا، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے؟ ایسے لوگ دنیا میں ہی کیوں ہیں؟ یہ مر کیوں نہیں جاتے؟ شرم نہیں آتی؟ اسی سے لیگ پیس مانگتے جس کی ماں مر گئی ہے، بجائے اس کے کہ تمہارا ہاتھ اس کے کندھے پہ ہو اور حوصلہ دے رہا ہو، تمہارا ہاتھ لیگ پیس کو پڑ رہا ہے۔ کسی دانا آدمی کا قول یاد آ گیا کہ سب سے غلیظ ترین کھانا وہ ہے جو ہم میت والے گھر سے کھاتے ہیں۔ ہمیں ترس یا رحم نہیں آتا، یہ دیکھ کے بھی لوگ روتے ہوئے کھانا بانٹ رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو میت والے گھر سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں دیا، ہمیں کھانا نہیں پوچھا کسی نے۔ یہی گھٹیا لوگ کھا کھا کے پھر گندی ڈکاریں مارتے ہیں اور اسی میت والے گھر ہنستے بھی ہیں۔ تمیز تہذیب کی سبھی حدیں ان لوگوں نے پار کی ہوتی ہیں، ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں مطلب ہے تو بس لیگ پیس سے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے میت والے گھر کا حوصلہ بنے، ان کے غم کے میں شریک ہوں۔ رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹ سٹوری اور دلچسپ سبق موضوع اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔